الرحیم۔ وی نیوز کے لیے شاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ہوں راسخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج کا جو موضوع ہے وہ فیک نیوز کے حوالے سے ہے، اور آگے بڑھنے سے پہلے قرآن کی آیت اور اس کا ترجمہ آرمی چیف کی زبانی سنیں۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ مومنو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، تاکہ لوگوں کو بیجا ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ آرمی چیف کی تلاوت کردہ آیت محض ایک دینی اقتباس نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں ایک اجتماعی ضابطہ ہے جو ہمیں جھوٹ اور بے بنیاد خبروں کے پھیلاؤ کے خلاف خبردار کرتا ہے۔ ایک اصول ہے، ایک قانون ہے جو قرآن نے بتایا۔ اس آیت کا پیغام ہے کہ جب کوئی فاسق یعنی سچائی سے دور اور بدکردار شخص کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کیے بغیر اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے، ورنہ انجام ندامت ہوگا۔ اچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ فیک نیوز ابلیس کا ایک محبوب مشغلہ ہے؟ بالکل۔ غزوہ احد کے میدان میں ابلیس نے فیک نیوز کا استعمال کیا تھا، پروپیگنڈا کیا تھا، اور اس کے چند الفاظ نے امت مسلمہ کی صفیں ہلا دی تھی۔ غزوہ احد کی تاریخی جنگ میں شیطان نے ایک افواہ پھیلائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ یہ افواہ سنتے ہی کئی صحابہ کرام اس افواہ کی ضد میں آئے، اضطراب پھیلا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا سٹڈیز کے جو طالب علم ہیں ان کے لیے اسلامی تاریخ میں یہ فیک نیوز کی ابتدائی اور مہلک مثال ہے، اور اس کا منبع جو تھا وہ ابلیس خود تھا۔ یہاں سے ایک حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ فیک نیوز پھیلانا کوئی معصومانہ غلطی نہیں ہو سکتی، بلکہ ایک شیطانی صفت ہے جو امت کو توڑنے اور سچ کو چھپانے کے ہتھیار ہے۔ اچھا، قرآن کی آیت کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو اس میں نبا کا لفظ آیا ہے۔ نبا عربی زبان میں خبر کو کہتے ہیں، اور فیک نیوز دراصل وہی نبا یا خبر ہے جو بات جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ اور آج کے دور میں تو آپ کو پتہ ہے یہ صرف افراد نہیں بلکہ ادارے، سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ایجنسیاں تک پھیلا رہی ہیں۔ اچھا، لوگ اکثر واٹس ایپ فارورڈز کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا کی جو پوسٹ ہیں یا یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں جن میں سنسنی خیز باتیں ہوتی ہیں وہ دیکھ کر فوراً شیئر کر دیتے ہیں، اور بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کے پیچھے حقیقت ہے بھی یا نہیں۔ ایسی عادت نہ صرف غلط معلومات کو فروغ دیتی ہے بلکہ کسی بے گناہ فرد یا گروہ یا امت یا وطن کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اچھا، فیک نیوز کے حوالے سے بھی یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کے جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں وہ جھوٹ، افواہوں اور جھوٹی گواہی کی سختی سے ممانعت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تعلیمات جو ہیں اس جانب متوجہ بھی کرتی ہیں کہ سچائی ایک نہ صرف اخلاقی اصول ہے بلکہ ایک سماجی ذمہ داری بھی ہے۔ جب تمام ادیان جھوٹ کی مذمت کرتے ہیں تو یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ ہر دین و ملت میں فیک نیوز پھیلانا ایک سنگین سماجی جرم شکار ہوتا ہے۔ فیک نیوز کے حوالے سے صرف یہاں ہی نہیں بلکہ مغربی دنیا بھی گہری تشویش کا شکار ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جھوٹی باتیں کس طرح معاشرتی رویوں کو متاثر کرتی ہے اور لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کلیئر وارڈل جو فیک نیوز پر عالمی سطح پر تحقیق کرتی ہیں، اس حوالے سے اپنی مشہور رپورٹ میں بتاتی ہیں کہ فیک نیوز صرف رائے عامہ نہیں بلکہ جمہوری عمل تک کو یرغمال بنا سکتی ہے۔ دوسری طرف ورجینیا یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر سیوا اپنی ایک کتاب میں فیس بک جیسے پلیٹ فارم پر پھیلنے والی فیک نیوز کو سماجی تقسیم اور جمہوریت کی تباہی کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ اچھا، ان تمام شواہد سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ صرف مسئلہ مذہبی نہیں بلکہ صرف مذہبی اخلاقی نہیں ہے بلکہ قومی سلامتی، سیاسی استحکام اور سماجی امن و امان کا مسئلہ بھی بن چکا ہے۔ اچھا، اگر ہم مثال کے طور پر ممالک کے حوالے سے بات کریں تو سعودی عرب کی ایک مثال ہے کہ انہوں نے فیک نیوز کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیا کیا عملی اقدامات کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو سائبر کرائم کا جو قانون ہے اس کے تحت جھوٹی خبروں کو پھیلانا جرم قرار دیا گیا ہے، اور اس کی قید بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر اشتہارات جو آتے ہیں ان کی باقاعدہ لائسنسنگ کا نظام موجود ہے تاکہ ہر شخص بلا تصدیق کیے عوام کو گمراہ نہ کر سکے۔ اچھا، سعودی مجلس شورا نے تو یہاں تک بھی تجویز دی ہوئی ہے کہ ایسے اشتہارات اور مواد کے لیے مخصوص فریم ورک تشکیل دیا جائے تاکہ معاشرتی توازن اور سچائی کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ اور میں چونکہ یہاں رہتا ہوں تو اس میں سعودی عرب
بے حد کامیاب ہے۔ اچھا، آخر میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ فیک نیوز صرف ایک خبر نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک سچائی کے خلاف ایک حملہ ہوتا ہے۔ یہ ابلیسی چال ہے جو قوموں کو آپس میں لڑاتی ہے، سچ کو مشکوک بناتی ہے اور جھوٹ کو سچ کا چولا پہنا کر پیش کرتی ہے۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیں دینی بصیرت، تاریخی شعور، قانونی اور سماجی آگہی کے ساتھ ساتھ میڈیا فہمی کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ہم خود بھی ہر خبر کو تصدیق کے بغیر آگے بڑھاتے ہیں تو نادانستہ طور پر اس شیطانی نظام کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں۔ اب وقت ہے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ سوچیں، سچائی کو پہچانیں اور فیک نیوز اور پروپیگنڈے کے فتنے کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ والسلام۔